الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك في كتاب مجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد تمام تر حمد و ثنا ہے پروردگار عالم کے لیے جو لائق تعریف ہے لائق حمد و ثنا ہے وہ پروردگار جو حسن الخالقین ہے وہ پروردگار جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے درود و سلام ہے محمد و آل محمد پر جو لائق درود و سلام اللهم صل على محمد وآل محمد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد یہ آیت خاص طور پہ آج کے دن کے لیے نازل ہوئی 15 ماہ رمضان ظہر کے بعد کا وقت تھا مصطفیٰ کی بیٹی کے گھر صحن مرتضائی میں گود زہرائی میں آمد حسن مجتبی روزے سے جناب سیدہ تھی بے شک بے شک عصمت کی پاک و طاہر گود تھی بے شک سیدہ کا مصلی تھا بے شک اب اس جشن کا انداز دیکھیے کہ کتنا پاک و طاہر یہ جشن ہے بے شک بے تو شک کیوں نہ دعائیں قبول ہوں یعنی سیدہ کا مصلی تھا سجدے میں فاطمہ زہرا تھی آمد حسن ہوئی آمد کے بعد ماں بھی سجدے میں تھی بیٹا بھی سجدے میں سجدے میں دونوں تھے ماں بھی بیٹا بھی ماں بھی روزے سے ہے بیٹا بھی روزے سے ہے یہ کون آ رہا ہے یہ وہ آ رہا ہے کہ جب رسول کو لوگ تانا دیتے تھے کہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اللہ نے رسول سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں ایک عطائے کثیر کروں گا بے شک اب اتنا عرصہ گزر گیا کہ رسول کو خدا سے پوچھنا پڑا جب ایک لعنتی نے ایک ایسا تانا کسا کہ مصطفیٰ تمہارے دین کا کیا بنے گا محمد تم جب اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو تمہارے دین کا کیا بنے گا تو آپ کے اور میرے رسول نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھے کا پروردگارا جس عطا کا مجھ سے وعدہ کیا گیا وہ عطا کہاں ہے کب عطا کرے گا تو اللہ نے آپ کے اور میرے رسول کو آسمان پر بلایا وہاں عطا کی یا رسول اللہ آگے بڑھئے اور کھا لیجئے یہ آپ کے لیے ہے بے شک یعنی ایسا نور تھا جس سے نور کی شعاعیں نکل رہی یعنی فاطمہ الزہرا کا نور اور پیکر سیدہ اتنا پاکیزہ ہے کہ جس کو فرشتہ بھی ہاتھ نہیں لگا بے سکتا شک بے شک اتنا پاک و طاہر ہے پیکر فاطمہ زہرا اس پاکیزہ گود میں جب اللہ نے حسن مجتبی کی آمد کی تو پھر وہ تانا جو لوگ دیتے تھے اس کا تانا ختم ہو گیا جب رسول کو خبر ہوئی کہ علی کو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے آئے اور آکے کہا لاؤ میرے بچے کو مجھے دے دو لاؤ میرے بچے کو دے دو حسن کو گود میں لیا امام حسن کو گود میں لے کے مولا کی طرف دیکھ کے رسول خدا فرماتے ہیں علی بچے کا نام کیا رکھا کہا آپ پہ سبقت نہیں لے سکتے یا رسول اللہ آپ اس بچے کا نام رکھ دیجئے کہا میں بھی پروردگار سے سبقت نہیں لے سکتا خدا ہی اس کا نام رکھے گا بس اللہ نے وحی کی اور وہی کر کے کہا اس کا نام شبر کے نام پر رکھو جو عبرانی لفظ ہے شبر اس کے معنی پہ رکھو یعنی حسن رکھو وہ حسن کیوں نہ ہو جو حسن سے پہلے ہے وہ حسن کیوں نہ ہو جو حسن سے پہلے ہے وہ حسن کیوں نہ ہو جو زہرا کی گود میں آیا وہ حسن کیوں نہ ہو جو رسول کے چہرے کی پہلی زیارت کر کے بتا رہا کہ میں
شک بے شک اور سیدہ کا پہلا گواہ ہوں بے شک کہ حسن مصطفیٰ کی آمد ہے. اس کے بعد وہ تانا دھل گیا. رسول نے نام رکھا حسن. اس کے بعد کہا یہ میرا بیٹا بالکل میری شبیہ ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ. اس کے بعد جو سب سے پہلے جس کائنات میں اللہ کی یہ کائنات جب سے آدم خلق ہوئے اور عیسیٰ تک، عیسیٰ کے بعد خاتم تک، خاتم سے قیامت تک سب سے پہلے جس کو سید کہا گیا زبان رسول سے وہ حسن مجتبیٰ ہے. ہاں یہ میرا بیٹا سید ہے. محمد والے یہ محمد. میرا بیٹا حسن سید ہے یعنی سردار ہے. وہ سردار کیوں نہ ہو جو رسول کا بیٹا ہو، جو زہرا کا لخت جگر ہو. ایک قدم اور آگے پڑھو. یہ حسن کون ہے؟ جناب سیدہ تربیت کے عظیم پہلو لے کر ہمارے سامنے آ رہے ہیں. یہاں آنے کا مقصد ہے جو میں آپ کو یہاں صلی اللہ محمد والے محمد. جناب سیدہ تربیت کا عظیم پہلو لے کر ہمارے سامنے آ رہی ہیں. بی بی بتا رہی ہے کہ بچے کی جب تربیت کرو تو کیسے کرو. بی بی اپنے بچوں کو اکٹھا کر لیتی اور نماز کے بعد دعا کرتی تھی. اور دعا کرتی پہلے ہمسایوں کے لیے دعا کرتی اور پھر اپنے لیے دعا کرتی. ایک دن امام حسن علیہ السلام نے اپنی اماں سے پوچھا کہ اماں یہ کیسے کہ آپ پہلے ہمسایوں کے لیے دعا کرتی پھر اپنے لیے؟ کہا بیٹے پہلے ان کا حق ہے بعد میں ہمارا. اگر ہم ان کے لیے دعا کریں گے خدا خود بخود ہماری دعا کو قبول کر لے گا. ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے کیونکہ ہم دوسروں کا سوچتے ہیں. یعنی دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں جو ان کے لیے خدا خود بخود اچھا کر دیتا ہے. یعنی اپنی سوچ کو پاکیزہ اور بہتر بنائیے. دوسروں کے غلط سوچنے سے بہتر ہے کہ ہم مثبت سوچ رکھیں کسی کے لیے بھی کوئی بھی ہو. اس سے بہتر کہ آپ کسی کی غیبت کریں. آپ کسی کے اپنے دماغ میں سوچیں فلاں ایسی ہے فلاں ایسی ہے بلکہ اس کی خوبیوں کو دیکھیے. وہ مجلس میں ٹائم پہ آتی ہیں، وہ درود بلند آواز سے پڑھتی ہیں، اس طرح کی باتیں سوچیے. جب وہ بات کرتی ہیں تو اچھی بات کرتی ہیں، ملنا سلنا اچھا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہے. یعنی مثبت سوچیے اس خاتون کے بارے میں تو آپ کو بھی اجر ثواب ملے گا اور ان کو بھی اجر ثواب ملے گا. اگر آپ غیبت کریں گے اپنے دماغ میں سوچیں گے اس میں یہ بھی عیب ہے، اس میں یہ بھی عیب ہے، اس میں یہ بھی عیب ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے جتنے اعمال ہیں اس کی طرف چلے جائیں گے. تو نیکی کرنے کا، نمازیں پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بی بی بتا رہی ہمیں کہ دوسروں کے حق میں بہتر سوچئے، دوسروں کے حق میں دعا کیجئے. اس کے بعد بی بی بتانا چاہتی ہے کہ جب اپنے بچوں کو اس عمر تک پہنچ جائے تو پھر ان کو سبق یاد کروانے کا یا دین کی طرف لے کے آنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے. امام حسن علیہ السلام کو بی بی جب اپنے ان کے نانا خطبہ دے رہے ہوتے تو بی بی تیار کر کے بھیجتی، بیٹا آج سن کے آنا کہ آج نانا نے خطبے میں کیا تھا. گھر میں آتے بچے اور بی بی ایک ایک سے سوال کرتی آج نانا نے مسجد میں کیا کہا. امام حسن علیہ السلام ہو جیسے نانا خطبہ دیتے اسی انداز میں آ کر اماں کو بتاتے. بی بی کو بڑا پیار آیا. جناب ہمیں بھی جب اپنے بچوں میں پیار آتا ہے تو ہم اپنے شوہروں سے بیان کرتے ہیں آج ہمارے بچے نے یہ کیا. ایسے ہی بی بی نے جناب علی مرتضیٰ سے کہا آج آپ کو پتہ ہے آج بابا نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا. امام علی علیہ السلام حیران ہوئے، کہا بی بی آپ تو گھر میں ہوتی ہیں، آپ کو کیسے معلوم کہ آج یہ خطبہ بیان ہوا؟ توجہ کیجئے کہ یہ بات آج آپ کے بابا نے مسجد میں کہی، آپ کو کیسے معلوم؟ کہا کہ آپ کے بیٹے میرے لگتے جگر، میرے نور عین جب گھر میں آتے ہیں امام حسن مجھے ہو اسی انداز میں سناتے ہیں جیسے بابا خطبہ بیان فرماتے ہیں. مولا علی علیہ السلام کو اپنے بچے پہ بڑا لطف و پیار آیا. کہا آج میں بھی اپنے بچے کی بات کو سنوں گا. بہت مرتبہ آپ نے یہ سنا ہے. مولا گھر آئے اور آگے دروازے کے پیچھے چھپے رہے. امام حسن علیہ السلام اپنی روٹین کے مطابق گھر آئے اور آگے اماں کو سلام کیا. اماں پر میرا سلام. ابا نے بھی جواب دیا. اور وہ آپ اور مجھ جیسی تو ماں نہیں ہے نہ وہ بچے ہمارے بچوں جیسے ہیں. وہ تو گھر میں آتے ہیں اور آکے کہتے ہیں میوہ آئے اماں آپ پر سلام. تو ماں آگے سے کیا کہتی؟ یا قرۃ عینی یا بردہ قلبی، میرے دل کی ٹھنڈک آپ پر سلام، میری آنکھوں کے نور آپ پر میرا سلام ہے. سلام دینے کے بعد امام حسن علیہ السلام نے خطبہ شروع کیا. امام حسن علیہ السلام خطبہ دیتے ہیں تو زبان میں لکرت آئی. اماں کو مخاطب کر کے کہا اماں آج گھر میں کوئی مجھ سے بڑی ہستی بھی موجود ہے. ایک بات کو یاد رکھیے کہ امام ہوتا ہے چاہے
बचपन में हो, चाहे लड़कपन में हो, जवान हो, बुढ़ापे में हो, किसी भी उम्र के हिस्से में हो, इमाम इमाम होता है। बचपने से कहा मुझसे बड़ी कोई हस्ती मौजूद है जो मेरे खुतबे को सुन रही है। इमाम अली अलैहिस्सलाम बाहर आए, अपने बच्चे को गले लगा लिया, कहा कितने खूबसूरत अंदाज में अपने नाना की नकल कर रहे हैं, उसी अंदाज में। तो रसूल कह रहे थे हसन मेरी शबी है, हसन मुझ जैसा है। फकत इधर ही नहीं, एक मर्तबा जब मेरे मौला मस्जिद में बैठे थे तो एक अरबी आया और आके उसने कुछ सवाल किए जो शाम की तरफ से आया था, और उसने सवाल किए तो सवाल उसी मौला के पहलू में ही इमाम हसन अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। उसने आके जब सवाल मौला से किए तो मौला ने कहा तू मुझसे ना पूछ, इस बच्चे से सवाल कर। मौला ने इशारा किया इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ, कहा इससे पूछियो। अब जब उसने मौला की तरफ देखा और देख के कहा ये बताएगा, जैसे कि आप और मैं बड़े कोई आपस में बात कर रहे हो तो कोई इशारा करे कि आप मेरे बच्चे से पूछ लें, तो इंसान फिर तौहीन महसूस करता है कि मैं ये बच्चे से पूछूं। ऐसे उस अरबी ने कहा कि मैं इस बच्चे से पूछूं। इमाम मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा मुझसे ना पूछ, ये खुद जवाब देगा। अब इमाम ने उसको बताया तू कहाँ से आया। मैं इमाम अली की बात नहीं कर रही, इमाम हसन की बात कर रही हूँ। इमाम हसन ने कहा फुला वक्त तू घर से निकला था, फुला जगह पर तू आया, फुला बंदे ने तुझे भेजा, फुला सवाल देकर भेजा। उसने कहा ये जवाब लेकर आ। उसने कहा अगर ये ना लेकर आया तो ये होगा, और ये फुला फुला बंदा तुझे जवाब देगा। अब इसने कहा तुम्हारे ये सवाल है, उनके ये जवाब है। इतना कहा तो मौला वो अरबी जो है वो मुस्कुरा के हैरानगी से इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ देख रहा कि ये बच्चा होकर ऐसे जवाब दे रहा है। तो मौला ने उसे मुखातिब करके कहा शरीयतों का मुकम्मल निसाब लेकर आजा, शरीयतों का मुकम्मल निसाब लेता जा। मौला कहते शरीयतों का मुकम्मल निसाब लेता जा। ज़ईफ बन के आया है, शबाब लेता जा। ज़ईफ बनकर आया है, शबाब लेता जा। इसी बात पे रुक नहीं, ये हरामज़ादा नहीं इमामज़ादा है। सवाल ज़हन में रख, जवाब लेता जा। मोहम्मद पर बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ये बचपन में भी इमाम होते हैं, यहाँ तक कि तो झूले में भी इमाम होते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जवान हो जाए तो फिर ही अपने कमालात दिखाते हैं, नहीं। ये तो झूले में भी हो तो इमाम होते हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की एक और बात सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले बचपने में इमाम हसन अलैहिस्सलाम है। उम्मे ऐमन जो दाई है इस घराने की, उसने जनाब सैयदा को मुखातिब किया और कब से टिकटिकी लगाकर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को देख रही थी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम झूले में थे और आंखें आसमान की तरफ उठाई हुई थी। उम्मे ऐमन ने जनाब सैयदा को मुखातिब किया और मुखातिब कर कहा बीबी आपका बच्चा बीमार है। कहा नहीं मेरा बच्चा बीमार नहीं। फिर कहा आपके बच्चे को कोई मसला है? मेरे बच्चे, बीबी देखिए आपके बच्चे को कोई मसला है। बीबी ने हैरान हो से कहा नहीं मेरे बच्चे को कोई मसला नहीं है, आखिर बात क्या है? कहा बीबी मैं कब से देख रही हूँ कि हसन मुसलसल आसमान की तरफ देख रहे हैं। 15 रमज़ान मुबारक अगर ये जुमला ना पढ़ा तो लुत्फ नहीं आएगा। दिक्कत से थोड़ा सा गौर करके इस जुमले को अपने जहनों में समा लीजिए और बीबी से ईदी में अपने लिए बड़ी चीजें मांगिए, क्योंकि ये घराना बहुत बड़ा है। छोटी चीजें मांगेंगे तो मयार में नहीं टूटता है ना, बड़ों से बड़ी बातें मनमानी होती है। अब देखा उम्मे ऐमन ने कहा बीबी मैं कब से देख रही हूँ आपका बच्चा मुसलसल आसमान की तरफ देख रहा है। उम्मे ऐमन को मुखातिब करके बीबी ने कहा मेरा बच्चा बीमार भी नहीं है, मेरा बच्चा कोई नफ्सियाती भी नहीं है, मेरे बच्चे को कोई मसला भी नहीं है। मेरा बेटा हसन तवज्जो कीजिएगा मैं जुमला दूं, मेरा बेटा हसन फर्श पर झूले में लेट के लोहे महफूज का मुताला कर रहा है। लोहे महफूज का मुताला कर रहा है। ये इमाम होते हैं, चाहे माँ की गोद में हो, चाहे झूले में हो, चाहे लड़कपन में हो, चाहे जवानी में हो, चाहे बुढ़ापे में हो। ये इमाम होते हैं। दुआ है परवरदिगार आलम से खुदावंद करीम तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का बिलखसूस तुझे
आज के दिन का वास्ता परवरदिगार तुझे फातिमा ज़हरा की गुलशन में इस खिले हुए पहले फूल का वास्ता हम सब की इबादत को अपने दरबार इलाही में कबूल फरमा। परवरदिगार बानियान की मुश्किलात को आसान फरमा, इनके बच्चों को अच्छा रोजगार अता फरमा, इनके शौहर को सेहत व सलामती अता फरमा, इनको खुद को सेहत व सलामती अता फरमा। मेरी महफिल में जितनी मेरी माएँ और बहनें बैठी हैं बीमार है परवरदिगार तमाम को सेहत कुल्ली अता फरमा। आज की इस खुशी के सदके में जो माएँ अपने बच्चों के लिए परेशान हाल हैं उनके लिए अच्छे बार और अच्छे घर अता फरमा। परवरदिगार जो बे औलाद है उनको औलादे नगीना अता फरमा, जो बेटों के ख्वाहिशमंद उनको बेटे अता फरमा। इमाम हसन के सदके में जो बेटियों के ख्वाहिशमंद उनको बेटे अता फरमा। परवरदिगार जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जो वास्ता जहादम रसूल अलैहिस्सलाम का, परवरदिगार जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सदके में हीरा हमारी बहन जो है वो बीमार है, परवरदिगार आलम उनको सेहत कुल्ली अता फरमा। परवरदिगार जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हम सब की दुआ को मुस्तजाब फरमा। परवरदिगार जो